سال تھا 1947 کا۔ برطانیہ جا چکا تھا، مگر برطانیہ اپنے پیچھے دو ملک چھوڑ کر جا رہا تھا، پاکستان اور انڈیا۔ دونوں ملکوں نے تقریباً راک سے شروع کرنا تھا، اپنے قانون بنانے تھے، اپنے آئین بنانے تھے، اپنی قیادت بنانی تھی، مگر سب سے بڑا مقصد تھا کہ کسی طرح یہ دونوں ملک جمہوری ملک بن سکیں۔ مگر بدقسمتی سے ایک ملک تو کامیاب ہو گیا، لیکن دوسرا ملک یعنی کہ ہم پاکستان آج تک سہاروں کی تلاش میں ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل 10 حکمران آئے ڈیموکریسی کے تھرو، مگر کوئی ایک وزیر اعظم بھی اپنا ٹینیور، اپنا 5 سالہ دور حکومت پورا نہ کر سکا، اور اسی کے برعکس تین ڈکٹیٹر 8 سال سے زیادہ اس ملک پر حکومت کر کے جا چکے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیوں پاکستان ایک جمہوری ملک ہونے کے باوجود جمہوری ملک بن نہ سکا۔ تو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی ایک ملک بنتا ہے یا جب بھی کوئی ایک ملک آزادی لیتا ہے تو وہ وہاں پہ اپنی مرضی کا قانون بناتے ہیں، مگر اپنی مرضی کا قانون بنانے کے لیے، جس کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ بہت سی امینڈمنٹ، بہت سے آئین پاس کرنے ہوتے ہیں، منظور کروانے ہوتے ہیں، اور سیاسی لیڈرشپ اس پر متفق ہوتی ہے، تب جا کر ایک کانسٹیٹیوشن بنتا ہے۔ تو 1947 کی آزادی کے بعد پاکستان نے بھی کچھ اسی طرح کا کرنا تھا، مگر جب تک اپنا آئین نہیں بن جاتا تب تک کوئی نہ کوئی آئین تو اس ملک میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ملک ایک آئین سمجھو ادھار پہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے 1935 میں بنے انڈین کانسٹیٹیوشن ایکٹ کو اپنایا، جو کہ ایک کالونیل لا تھا، کہ جب تک پاکستان اپنا آئین نہیں بنا لیتا تب تک وہ اس آئین کے مطابق چلے گا اور یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اب 1935 کے آئین کے مطابق پاکستان رواں دوا شروع ہو گیا۔ اب باری آتی ہے کہ ڈرافٹس پیش کیے جائیں گے کہ کیا آئین ہوگا۔ تو سب سے پہلا ڈرافٹ پیش کیا جاتا ہے 1950 میں، جو کہ پیش کرتے ہیں لیاقت علی خان۔ اب لیاقت علی خان جو آئین پیش کرتے ہیں، اس کی دو مین ہیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش، اور مغربی پاکستان یعنی کہ ہم، ان دونوں کو ایکول ریپریزنٹیشن دی جائے گی، یعنی کہ جتنی سیٹیں مشرقی پاکستان کو ملیں گی اتنی ہی سیٹیں مغربی پاکستان کو ملیں گی، اور اردو ہماری قومی زبان ہوگی۔ مگر یہ ڈرافٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مشرقی پاکستان تھا یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش، اس کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، اور وہاں پر اردو نہیں بولی جاتی تھی، وہاں کی مادری زبان بنگالی تھی، تو یہ ڈرافٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سال آتا ہے 1952 کا، ایک ڈرافٹ دوبارہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس ڈرافٹ میں ایک تجویز دی جاتی ہے کہ دو پارلیمانی ہاؤسز بنائے جائیں گے، کہ ایک پارلیمان ہاؤس مشرقی پاکستان میں ہوگا اور ایک پارلیمان ہاؤس مغربی پاکستان میں ہوگا، لیکن باقی سارے کا سارا آئین سیم رہے گا، مگر یہ ڈرافٹ بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سال آتا ہے 1953 کا۔ 1953 کے اندر ایک نیا آئین پیش کیا جاتا ہے، جس کا نام رکھا جاتا ہے دی بوگرا فارمولا۔ اب دی بوگرا فارمولا کے مطابق جو سیٹس ہوں گی وہ بیسڈ کریں گی پاپولیشن پہ، کہ جس علاقے کی آبادی زیادہ ہوگی اس کو زیادہ سیٹس دی جائیں گی۔ اب ایسٹ پاکستان کی آبادی ویسٹ پاکستان سے کئی زیادہ تھی، تو اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کو 165 سیٹس دی جائیں گی اور ویسٹ پاکستان کو 135 سیٹ دی جائیں گی، مگر سیاستدان اس پر بھی اتفاق نہیں کر سکتے اور قانون نہیں بنتا، یعنی کہ 1947 میں وجود میں آنے والا ملک 1953 تک بغیر کسی آئین کے چل رہا ہے۔ پھر سال آتا ہے 1956 کا، ایک آئین دوبارہ پیش کیا جاتا ہے، مگر خوش قسمتی سے کے ساتھ اس دفعہ وہ آئین منظور کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ 9 سال کے بعد کسی ملک میں ایک آئین بن رہا ہے۔ 9 سال کا وقفہ، 9 سال لگ گئے پاکستان کو اپنا کانسٹیٹیوشن یعنی اپنا آئین بناتے بناتے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے سیاستدان بہت سی چیزوں پر اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ رائٹس کس کے پاس ہوں گے، کون سا پاکستان، مشرقی یا مغربی پاکستان، اس پورے پاکستان کو آپریٹ کرے گا، مائنورٹیز کو کیا حقوق دیے جائیں گے، ہماری نیشنل لینگویج کیا ہوگی۔ اس طرح کے بہت سے مسائل پاکستان کو درکار تھے، جس کی وجہ سے پاکستان اتفاق نہیں کر پا رہا تھا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا بنے گا، مگر بالآخر 1956 میں ایک آئین، 26 فروری 1956 کو آئین بن گیا اور اگلے مہینے وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا۔ مگر میں یہیں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی جنرل الیکشنز نہیں ہوئے تھے۔ جنرل الیکشن سے مراد ابھی تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنا تھا، کوئی صدر نہیں بنا تھا، کوئی پارٹی حکومت میں نہیں آئی تھی۔ ہم ابھی تک ایک عبوری حکومت پر چل رہے تھے، ایک عارضی حکومت پر چل رہے تھے، جو کہ ہر صوبے کی، ہر علاقے کی اپنی اپنی تھی اور وہ آپریٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد سال آتا ہے 1958 کا، پاکستان کے صدر اسکندر مرزا مارشل لا لگا دیتے ہیں، اور وہاں پہ انٹری ہوتی ہے جنرل ایوب خان کی، صدر ایوب خان کی۔ جنرل ایوب خان ٹھیک ایگزیکٹلی 2 سال بعد مارشل لا کو ٹیک اوور کر کے خود صدر بن جاتے ہیں،
اور ان کا ٹنیور 1958 سے لے کر 1969 تک چلتا ہے، یعنی کہ 11 سال ایک فوجی حکومت کرتا ہے اور ایک جنرل حکومت کرتا ہے خود پریزیڈنٹ بن کے۔ یہ 11 سال کا گیپ لگ جاتا ہے اور ابھی تک پاکستان میں کوئی جنرل الیکشن نہیں ہوئے، یہ آپ یاد میں رکھیے۔ یعنی کہ پاکستان کو بنے آلموسٹ 22-23 سال ہو چکے ہیں مگر کوئی جنرل الیکشنز نہیں ہوئے۔ اب میں اس پیچیدگیوں میں نہیں پڑھوں گا کہ اس 11 سال کے ٹرنیور میں کیا کچھ ہوا، جنرل ایوب خان نے کیوں استعفیٰ دیا، 1965 کی جنگ میں کیا ہوا۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، یہ پاکستان میں کیوں کر نافذ نہ ہو سکی اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے۔ تو پھر سال آتا ہے 1969 کا، بہت کسی وجوہات کے مطابق جنرل ایوب خان استعفیٰ دے دیتے ہیں اور بالآخر 1970 میں ورلڈ وائڈ نیشن وائڈ ایک الیکشن کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں۔ 1970 میں یعنی کہ 23 سال پاکستان کے بننے کے 23 سال بعد پہلی دفعہ الیکشن ہوتے ہیں اور مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کر دیتی ہے، اور ٹھیک اسی طرح مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کلین سویپ کر دیتی ہے۔ اب اصولی طور پر جو مشرقی پاکستان کی آبادی تھی ان کے پاس سیٹس بھی زیادہ تھی، آبادی بھی زیادہ تھی، تو حکومت وہ بنانا چاہتے تھے، مگر مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان اس بات پر اتفاق نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اس بات پر اتفاق نہیں کرتی اور ایک بہت بڑا کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں حکومت وہ بنائے، مگر نمبرز سیٹس شیخ مجیب الرحمان کے پاس تھی۔ چونکہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور ملٹری موسٹلی مغربی پاکستان میں تھی، تو ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہاں کی مزاحمت کو کرش کرنے کے لیے ملٹری بھیجی جائے اور وہاں کے جو اپوزیشن ہے ان کو دبایا جائے تاکہ یہاں پر حکومت بنائی جا سکے۔ مگر اس سب کے نتیجے میں ایک نیا ملک بن جاتا ہے، فوج پہنچتی ہے، فوج اپوزیشن کو کرش کرنے کی کوشش کرتی ہے، بہت بڑا دنگا فساد ہوتا ہے، انڈیا انٹروین کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان اب دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ہم نے اپنا بیٹر ہاف کھو دیا اور ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ اب پاکستان اپنے آپ پر تھا، یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو یعنی کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا لیتی ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا تھا کہ کوئی جمہوری پارٹی اقتدار میں آئی تھی، ان کے پاس ایک گولڈن موقع تھا کہ وہ پاکستان میں قانون، آئین، طاقت کی جو شفٹنگ ہے اس کو پراپر تقسیم کر سکیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ پھر سال آتا ہے 1977 کا، ایک دفعہ پھر سے الیکشن ہوتے ہیں اور اس دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کر دیتی ہے، مگر اپوزیشن کی 9 پارٹیز یکجا ہو کر احتجاج کرتی ہیں کہ ہمیں یہ الیکشن منظور نہیں ہے، دھاندلی کی گئی ہے، ہم الیکشن دوبارہ چاہتے ہیں، ہم اس آپ کی حکومت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں جب بھی مشکل آئی ہے حکومت پر تو حکومت طاقت کے پاس دوڑی ہے۔ تو یاد رکھے جب آپ طاقت کے پاس جاتے ہیں تو طاقت کا استعمال کرتی ہے جس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اور ذوالفقار علی بھٹو پھر آرمی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ مجھے یہ سب صفایا چاہیے، میں حکومت بنانا چاہتا ہوں۔ آرمی ان کے اشاروں پر عمل تو کرتی ہے، وہ اٹھا کر اپوزیشن کو جیل میں پھینک دیتی ہے، احتجاج کو کرش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ 2 سال بعد 1979 کو وہی ملٹری ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ پھر ڈیموکریسی کا خاتمہ، جمہوریت کا خاتمہ، اور وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق 1988 تک پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، یعنی آلموسٹ 10 سال۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں جمہوری حکومت ہی چاہیے پاکستان میں، تو پھر ایک طرح کے الیکشن کروائے جاتے ہیں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک طرح کے، یعنی کہ دکھنے میں جمہوری الیکشنز ہوں گے، سب کچھ ہوگا، مگر چنائے ہوئے جو لیڈران ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے۔ وہاں پہ انٹری ہوتی ہے میاں محمد نواز شریف کی، آگے ہسٹری آپ سب کو پتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد پرویز مشرف میاں محمد نواز شریف کو بھی جمہوریت سے فارغ کر دیتے ہیں اور خود اقتدار سنبھال لیتے ہیں، یعنی کہ جمہوریت کے نام پہ بننے والا ملک تقریباً 40-45 سال میں صرف 6 سال ہی جمہوریت کے دیکھتا ہے، اس کے علاوہ یا تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا تو کچھ اور، یہ سب چلتے چلاتے جو 1960s میں ہسٹری ریپیٹ ہوئی وہی 70s میں اور وہی 90s میں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی اور شاید آج تک دہرا رہی ہے۔ تو میرے نزدیک 3 بہت بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سب معاملات ہوئے۔ سب سے پہلے میرے نظریے کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی پارٹی، جو بھی آرگنائزیشن، جو بھی لوگ کسی ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو جب وہ ملک مل جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کا قانون، اپنی مرضی کا آئین اور اپنی مرضی اس ملک کو بنانے اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پاکستان مسلم لیگ یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی نے یہ آزادی لی، اصولی طور پر وہ اس ملک پر حکومت کرنا بھی چاہتے تھے اور ان کا بنتا بھی تھا،
لیکن بدقسمتی سے 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ٹھیک تھوڑے عرصے کے بعد یعنی 3 سال بعد انہی کی پارٹی کے ایک بہت بڑے لیڈر شوکت علی خان کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ پارٹی جس نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی، جو اس ملک کو بنانا چاہتی تھی، جو اس ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتی تھی، اس کو موقع ہی نہیں مل سکا اس ملک میں آپریٹ کرنے کا۔ جس کے برعکس انڈیا میں گاندھی کی حکومت آئی، انہوں نے آپریٹ بھی کیا اور ان کی پارٹی نے وہاں پہ الیکشن بھی کروائے، اور 1950 میں ان کا کانسٹیٹیوشن بن گیا۔ پاکستان میں جب 1970 میں پہلی دفعہ الیکشنز ہوئے، تب تک وہاں پہ 4 دفعہ الیکشنز ہو چکے تھے اور 4 دفعہ پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا کر کے جا چکا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ویکیوم بنا کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کی بیس اس طرح مضبوطی سے بن نہیں سکی۔ اور میرے نظریے کے مطابق ایک بڑی وجہ اور بھی ہے۔ دیکھیے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک نظریہ بنا ہوا ہے یا ایک اعلانیہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں طاقت کا استعمال ہوتا ہے، مگر یہ دیکھیے کہ وہ طاقت کیوں کر استعمال ہوتی ہے۔ کسی ایک کا ناکارہ پن کسی دوسرے کے لیے طاقت بن جاتا ہے۔ یعنی کہ پاکستانی سیاستدان کو جب جب موقع ملا، جب جب انہوں نے اپنے دشمنوں کو للکارنا چاہا، پچھاڑنا چاہا، تو وہ طاقت کے پاس گئے۔ عوام کے پاس آنے کی بجائے انہوں نے ہمیشہ طاقت کا استعمال کیا۔ مگر جب وہ آپ کو فیور کرتے ہیں تو یقین جانیے پھر وہ آپ سے اس کا حساب بھی لیں گے۔ پبلک کے پاس آنے کی بجائے انہوں نے ان کو موقع دیا کہ آئیے اور ہماری مدد کیجیے۔ تو قصور پاکستانی سیاستدان کا بھی ایک بہت بڑا ہے۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاور شفٹ ہے وہ بالکل ایک ان آرتھوڈاکس قسم کی تقسیم ہوئی ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے۔ اب پنجاب میں پاکستان کی 54% پاپولیشن ہے، 61% جابز پنجاب میں پورے پاکستان کی ہیں۔ پاکستان 54% نیشنل انکم صرف پنجاب سے آپریٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ جو پنجاب جیتا وہ پاکستان جیت گیا۔ یہ تھی کچھ چھوٹی چھوٹی وجوہات جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اس ویڈیو میں، کیوں پاکستان میں ڈیموکریسی اب تک کامیاب نہ ہو سکی۔ اب یہ قصور کس کا، غلطی کس کی، کون اہل ہے کون نا اہل ہے، یہ فیصلہ آپ کا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔